یہاں سے مہر کے مسائل شروع ہو رہے ہیں۔ وَأَقَلُّ الْمَهْرِ عَشَرَةُ دَرَاهِمْ، مہر کی کم از کم مقدار 10 درہم ہے، کم از کم 10 درہم چاندی ہے۔ 10 درہم کتنا چاندی بنتی ہے؟ 10 درہم کی چاندی، مہر کی کم از کم مقدار 10 درہم ہے۔ فَإِنْ سَمَّى أَقَلَّ مِنْ عَشَرَةٍ فَلَا عَشَرَةٌ، اگر کسی بندے نے 10 درہم سے کم مہر مقرر کیا تو پھر بھی اس عورت کو 10 درہم ملیں گے۔ 10 درہم سے کم مقرر کیا، کم از کم مہر 10 درہم ہے، اگر کسی نے 10 درہم سے کم مقرر کیا تو پھر بھی 10 درہم دینے پڑیں گے۔ حدیث پاک میں رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا لا مہر اقل من 10 دراہم، 10 درہموں سے کم مہر نہیں ہے۔ اب اس پر 4 مسئلے ہیں مہر کے، وہ آپ نے یاد رکھنے ہیں۔ کسی بندے نے نکاح کے وقت مہر مقرر کیا 10 درہم یا 10 درہم سے زیادہ، تو علیہ المسمى ان دخل بها وماتانا، اگر اس کی رخصتی ہوئی عورت کی یا خاوند فوت ہو گیا تو جو مہر مقرر کیا تھا وہ مہر دینا پڑے گا، اتنا وہ مہر پکا ہو گیا وہ دینا پڑے گا۔ جتنا مہر بھی مقرر کیا ہے، مہر مثلی یا اس سے زیادہ مقرر کیا ہے، رخصتی ہوئی یا خاوند فوت ہو گیا تو جتنا مہر متعین ہوا ہے وہ دینا پڑے گا۔ اسی صورت میں مہر متعین کیا تھا نکاح کے وقت اور رخصتی سے پہلے طلاق ہو گئی، رخصتی سے پہلے طلاق ہو گئی تو پھر نصف مہر دینا پڑے گا، جتنا مہر متعین کیا تھا اس کا نصف دینا پڑے گا۔ فَإِن طَلَّقَ قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا وَالْخَلْوَةِ، اگر خلوت سیاح اور دخول سے پہلے طلاق دے دی، فَلَهَا نِصْفُ الْمُسَمَّى، اس عورت کو متعین مہر کا نصف ملے گا۔ وَإِن تَزَوَّجَهَا وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا مَهْرًا وَهُوَ لَا مَهْرَ لَهَا فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا إِن دَخَلَ بِهَا أَوْ مَاتَ عَنْهَا، اگر بندے نے شادی کی، نکاح کیا اور نکاح کے وقت مہر متعین نہیں کیا تھا، اس کے بعد رخصتی بھی ہوئی، مہر مقرر نہیں کیا تھا تو رخصتی ہوئی یا پھر خلوت سیاح ہوئی یا خاوند فوت ہو گیا تو مہر مثلی دینا پڑے گا۔ 3 مسئلے ہو گئے۔ مہر متعین کیا تھا، رخصتی ہوئی ہے تو جتنا مہر متعین کیا تھا وہ دینا پڑے گا۔ مہر متعین کیا تھا، رخصتی نہیں ہوئی تو جتنا مہر متعین کیا تھا اس کا نصف دینا پڑے گا۔ مہر متعین نہیں کیا تھا، نکاح کیا، نکاح کے وقت مہر متعین نہیں کیا تھا، رخصتی ہوئی ہے تو پھر کیا دینا پڑے گا؟ مہر مثلی دینا پڑے گا۔ فَإِن طَلَّقَ قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا وَالْخَلْوَةِ فَلَهَا الْمُتْعَةُ، اس صورت میں جب مہر مقرر بھی نہیں کیا تھا اور رخصتی سے پہلے طلاق دے دی تو پھر متع دینا پڑے گا۔ 2 مسئلے ہو گئے اس کے مہر متعین نہ کرنے کے۔ مہر متعین کیا تھا اور رخصتی ہوئی تھی تو کیا دینا پڑے گا؟ مہر متعین نہیں کیا تھا، رخصتی ہو گئی تو کیا دینا پڑے گا؟ مہر مثلی دینا پڑے گا۔ مہر متعین نہیں کیا تھا، رخصتی بھی نہیں ہوئی، طلاق دے دی تو پھر کیا دینا پڑے گا؟ متع۔ متع کیا ہے؟ 3 کپڑے، 1 جوڑا دینا پڑے گا اور یہ دینا واجب ہے۔ اس صورت میں یہ مہر کے مقام ہوگا، یہ مہر ہوگا، یہ دینا واجب ہے۔ پچھلی جو 3 صورتیں ہیں جہاں مہر مقرر کیا تھا اور رخصتی ہوئی یا رخصتی نہیں ہوئی یا مہر متعین ہی نہیں کیا تھا اور رخصتی ہو گئی، پچھلی جو 3 صورتیں ہیں ان میں اگر طلاق دی ہو تو پھر یہ کپڑے دینا یا یہ متع دینا یہ مستحب ہے۔ اور یہ 4تھی صورت جو ہے جس میں مہر بھی متعین نہیں کیا تھا، رخصتی سے پہلے طلاق دے دی تو یہاں پہ متع دینا واجب ہے یہاں پہ۔ وَإِن تَزَوَّجَ الْمُسْلِمُ عَلَىٰ خَمْرٍ وَخِنزِيرٍ فَالنِّكَاحُ جَائِزٌ وَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا، اگر مسلمان نے، مرد نے کسی عورت سے شادی کی، وہ پچھلے 4 مسئلے ختم ہو گئے جو مہر کی 4 صورتیں بنتی ہیں۔ آگے اسی سے متعلقہ کچھ اور مسائل ہیں کہ اگر مسلمان نے شادی کی عورت سے اور یہ رکھا کہ مہر جو ہے نا وہ شراب دے گا یا خنزیر کا گوشت دے گا تو یہ نکاح جائز ہوگا، اور کیونکہ مسلمانوں کے نزدیک شراب اور یہ خنزیر یہ مال نہیں ہے، یہ حرام ہے، ان کو خریدنا بیچنا، ان کا استعمال بھی، تو اس لیے فَلَهَا مَهْرُ مِثْلِهَا، اس اور سمجھے کہ مہر مقرر ہی نہیں ہوا، جو چیز نے مقرر کی تھی وہ مسلمانوں کے نزدیک مال نہیں ہے تو مہر مقرر نہیں ہوا، مہر مقرر نہ ہوا ہو، نکاح ہو گیا اور رخصتی ہوئی ہو تو پھر کیا دینا پڑتا ہے؟ مہر مثلی، اس لیے مہر مثلی دیں گے۔ وَإِن تَزَوَّجَ وَلَمْ يُسَمِّ لَهَا مَهْرًا ثُمَّ تَرَاضَيَا عَلَىٰ تَسْمِيَةِ مَهْرٍ فَهُوَ لَهَا إِن دَخَلَ بِهَا وَمَاتَ عَنْهَا، اگر مرد نے عورت سے نکاح کیا اور مہر متعین نہیں کیا تھا، اس کے بعد وہ مہر متعین کرنے پر راضی ہو گئے، اس کے بعد انہوں نے مل کے
اتفاق سے مہر متعین کر لیا تو اگر رخصتی ہوئی یا فوت ہو گیا تو وہ مہر جو بعد میں انہوں نے متعین کیا وہ اسے دینا پڑے گا. رخصتی ہوئی ہے یا پھر مر گیا ہے تو پھر وہ جو بعد میں مقرر کیا تھا وہ بھی انہیں دینا پڑے گا. وَإِن طَلَّقَ قَبْلَ الدُّخُولِ بِهَا وَالْخَلْوَةِ فَلَهَا الْمُتْعَةُ. اسی صورت میں نکاح کے وقت مہر متعین نہیں ہوا تھا، بعد میں بھی انہوں نے متعین نہیں کیا، تو اگر رخصتی ہوئی یا پھر فوت ہو گیا یا خلوت صحیحہ ہوئی تو پھر فَلَهَا الْمُتْعَةُ، اس عورت کو متع ملے گا. وَإِن زَادَ فِي الْمَهْرِ بَعْدَ الْوَقْتِ لَازِمَةُ الزِّيَادَةُ وَإِن دَخَلَ بِهَا وَمَاتَ عَنْهَا. اگر مہر شادی کے وقت جو مقرر کیا تھا وہ مقرر کیا تھا، اس کے بعد نکاح کے بعد بندے نے مہر زیادہ کر دیا، مرد نے خود مہر زیادہ کر دیا کہ زیادہ دوں گا، تو اگر رخصتی ہوئی یا پھر فوت ہو گیا تو وہ مہر جو زیادہ کیا ہے وہ زیادہ بھی دینا پڑے گا. وَتَسْقُطُ الزِّيَادَةُ بِالطَّلَاقِ قَبْلَ الدُّخُولِ. اگر اس صورت میں مہر مقرر جو کیا تھا بعد میں زیادہ کیا لیکن رخصتی سے پہلے طلاق ہو گئی تو اب وہ مہر جو زیادہ کیا وہ نہیں دینا پڑے گا، جتنا پہلے متعین کیا تھا وہی دینا پڑے گا، زیادتی نہیں دینی پڑے گی. بلکہ فَإِنْ حَتَّتْ مِنْ مَهْرِهَا سَخَّ الْخَطُّ. اگر عورت نے مہر میں سے جو متعین ہوا تھا نکاح کے وقت اس میں سے کچھ کم کر دیا کہ وہ تھوڑا لینا چاہتی ہے، کم کر دیا اس نے، کم کرنا بھی جائز ہے. آگے وَإِذَا خَلَا الزَّوْجُ بِامْرَأَتِهِ وَلَيْسَ هُنَاكَ مَانِعٌ مِنَ الْوَطِّ ثُمَّ طَلَّقَ فَلَكَ مَهْرُ مَهْرِهَا. اگر مرد نے عورت کے ساتھ خلوت کی، مرد اور عورت دونوں اکیلے ہوئے ایسے مقام پر جہاں وطی سے کوئی چیز مانے نہیں ہے، وطی اگرچہ ہوئی نہیں ہے لیکن وطی سے کچھ مانے نہیں ہے وہاں پر، پھر مرد نے عورت کو طلاق دے دی تو اس کو پورا مہر ملے گا. اسی کو خلوت صحیحہ بولتے ہیں. مرد اور عورت ایسے مقام پہ جمع ہوئے جہاں پہ وطی سے کوئی چیز مانے نہیں تھی تو اب عورت کا حق ثابت ہو جائے گا، اسے مہر پورا دینا پڑے گا، کیونکہ عورت تو یہی کر سکتی تھی کہ مرد کا اپنے آپ کو مرد کے سپرد کر دینا، وہ اسے سپرد کر دیا ہے، اس لیے اس کو اس کا حق مہر دیا جائے گا. وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا مَرِيضًا أَوْ صَائِمًا فِي رَمَضَانَ أَوْ مُحْرِمًا بِحَجٍّ أَوْ عُمْرَةٍ أَوْ كَانَتْ حَائِضًا فَلَيْسَتْ بِخَلْوَةٍ صَحِيحَةٍ وَلَوْ طَلَّقَ فَيَجِبُ نِصْفُ الْمَهْرِ. اگر خلوت صحیحہ ہوئی ہے، مرد اور دونوں جمع ہوئے ہیں اکٹھے، لیکن ان میں سے کوئی ایک مریض تھا، اس وجہ سے وہ جمع نہیں کر سکتے تھے، یا کوئی کسی نے روزہ رکھا ہوا ہے رمضان کا فرض روزہ، تو فرض روزے میں وطی کرنا جائز نہیں ہے، یا کسی نے حج اور عمرے کا احرام باندھا ہوا ہے تو اس میں بھی وطی کرنا حرام